بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس کے قوانین محکم بنیادوں مستقل اقدار پر سوار کیے گئے ہیں اور ایسے واضح اور نکھرے ہوئے انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ و ابہام نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی، جو کائنات کے تمام حالات اور انسانی مقتضیات سے واقف ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ اس ضابطۂ حیات کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اطاعت صرف خدائے واحد کے قوانین کی کرو، اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ اس باب میں اور تو اور خود اس رسول کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تم سے اپنی اطاعت نہیں کراتا، وہ خدا ہی کے قوانین کی اطاعت کراتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج کس قدر خوشگوار ہوں گے اور ان کی خلاف ورزی کرنے کا انجام کیسا تباہ کن ہوگا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اس سلسلے میں وہ تم تک خدا کا یہ پیغام بھی پہنچاتا ہے کہ تم خدا کے قانون ربوبیت سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کرو اور تمام گوشوں سے ہٹ کر صرف اسی کے قانون کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک مدت معینہ تک جس کا تعین خود تمہارے اعمال و کردار کے مطابق ہوتا ہے نہایت خوشگوار اور پسندیدہ سامان زیست سے بہریاب کرے گا، اور تم جس قدر حصول معاش کی استعداد بڑھاتے جاؤ گے وہ اسی قدر معاشی آسائشیں بہم پہنچاتا جائے گا۔ لیکن اگر تم اس اصول سے انحراف کرو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر سخت تباہی آ جائے گی۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یاد رکھو اس کے قانون سے روگردانی کر کے تم کہیں پناہ نہیں لے سکتے، تمہاری زندگی کی ہر گردش کا رخ اسی کی طرف ہے اور تمہارے ہر اعمال کا نتیجہ اسی کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اس نے عمل اور اس کے نتیجے کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور ان پر اسے پورا کنٹرول حاصل ہے، اس لیے انسان کا کوئی عمل خدا کے قانون مکافات کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ لہذا ان کی یہ کوشش کہ یہ دوہری شخصیت کی زندگی بسر کریں، سینے کے اندر چھپا کر کچھ اور رکھیں اور باہر کچھ اور ظاہر کریں، اور اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کے قانون کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یا اپنی شخصیت کو یکسر چھپانے کی کوشش کریں، تو یہ اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو کچھ یہ چھپائیں اور جو کچھ ظاہر کریں خدا کے قانون مکافات پر سب کچھ عیاں ہے، وہ تو دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كل في كتاب مبين. اوپر بتایا جا چکا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے رزق کی فراوانیاں حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ فراوانیاں کسی خاص گروہ کے اندر محدود ہو کر نہیں رہ جانی چاہیے. رزق زندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے ہر ذی حیات تک حسب ضرورت پہنچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے نہ لے رکھی ہو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک ذی حیات کو کسی ایک منزل میں ٹھہرنے اور پھر قانون ارتقاء کی روح سے اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے کس قدر اور کون کون سے سامان نشوونما کی ضرورت ہوگی. یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کی کتاب میں واضح طور پر درج ہے. لہذا منشائے خداوندی کو پورا کرنے والا نظام وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی ذی حیات رزق سے محروم نہ رہ پائے. جو نظام خدا کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا وہی نظام خداوندی کہلا سکے گا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اس کا نظام یہ ہے کہ اس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو گو نہ گو عناصر سے ترکیب دے کر مختلف ادوار اور منازل سے گزارا تاکہ وہ اس قابل ہو گئے کہ ان میں ذی حیات اشیاء کی نشو نما ہو سکے. اس نے زندگی کی بنیاد پانی پر رکھی اور اس پر مرکزی کنٹرول اپنا رکھا. پھر ذی حیات اشیاء میں موت اور زندگی کی کشمکش رکھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون کون توازن بدوش زندگی بسر کر کے حیات جاوید حاصل کرتا ہے. توازن بدوش زندگی وہ بسر کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ دوسروں کی نشوونما کے لیے دیتا ہے. اس سے وہ نظام قائم ہو جاتا ہے جس میں رزق ہر ذی حیات تک پہنچتا چلا جاتا ہے. جو لوگ ان بنیادی حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، اگر ان سے کہا جائے کہ زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی آگے چلتا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے. زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ ہے نہ ماننے والوں کی وہ جماعت جسے رسول ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتا ہے، لیکن خدا کے قانون مکافات کی روح سے ظہور نتائج یعنی پاداش عمل کا وقت ایک معینہ مدت کے بعد آتا ہے. اس وقفے کے دوران میں ان کی طرف سے طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے کہ کہاں ہے وہ تباہی جس کی تم اس طرح دھمکیاں دے رہے تھے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے ہم تک آنے سے روک رکھا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اس حقیقت کو بگوش ہوش سن رکھو کہ وہ تباہی آ کر رہے گی، اور جب وہ آئے گی تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکے گی، نہ وہ کسی کے ٹالے چل سکے گی، کوئی اس کا رخ دوسری طرف نہیں پھیر سکے گا. اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے تمہیں کس طرح چاروں طرف سے گھیر لیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. انسان جب ہمارے ضابطۂ حیات پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کی جو آسائش اسے میسر ہو اگر وہ اس سے چھن جائے تو اس کے لیے تمام ممکنات حیات تاریکی کے پردوں میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی سے یکسر مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک زندگی نام ہی جسم کی آسائشوں کا ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ
مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. اور اگر اسے اس تکلیف کے بعد پھر سامان آسائش مل جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میری تمام مصیبتیں رفع ہو گئیں، اور اس طرح وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخیاں بگاڑتا اور ڈینگے مارتا پھرتا ہے، گویا اسے زندگی کا مقصود حاصل ہو گیا۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لیکن جو لوگ حیوانی سطح سے بلند ہو کر زندگی کی انسانی سطح پر یقین رکھتے ہیں ان کی حالت ان کے برعکس ہوتی ہے، وہ عسر اور یسر، تنگی اور آسائش دونوں حالتوں میں ایک ہی روش پر چلتے ہیں اور اس پروگرام پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو ابھارتا اور معاملات کو سنوارتا ہے۔ وہ نہ مشکلات سے گھبرا کر مایوس ہوتے ہیں اور نہ آسائشوں پر اترا کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہنے کا سامان اور بلندیاں اور توانائیاں پیدا کرنے والا اجر عظیم ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں سے جو کہا جاتا ہے کہ ان پر تباہی آنے والی ہے تو یہ بات انہیں سخت ناگوار گزرتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی دلجوئی کے لیے وحی کے ان مقامات کو چھوڑ دے جن میں اس قسم کی تنذیرات آتی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا رسول ہے تو تجھ پر خزانے کیوں نہیں اتارے جاتے یا فرشتے تیرے دلوں میں کیوں نہیں چلتے، تو ان کی ان تان آمیز باتوں سے تو افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، لیکن تو جب فریضہ رسالت و انذار کے لیے مامور کیا گیا ہے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری بڑی سخت اور یہ فریضہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا قانون ہر معاملے کی کارسازی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے معال کار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اسے خدا کی طرف یوں ہی منسوب کر رہا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں انسان کا کلام ہے تو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور خدا کو چھوڑ کر اور جسے بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہو کر لو، بات صاف ہو جائے گی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. لیکن اگر نہ تو تم خود ہی ایسا کر سکو اور نہ ہی وہ لوگ تمہاری اس دعوت کو قبول کریں جنہیں تم اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملانا چاہو، تو اس کے بعد تمہیں جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن علم خداوندی کی روحی سے نازل ہوا ہے، رسول کا خود ساختہ نہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ کائنات کا تمام اقتدار صرف خدا کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک و سہیم نہیں۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
ان سے پوچھو کہ کیا تم اس کے بعد بھی اس ضابطۂ خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ لیکن اگر تم اس کے باوجود اپنی مفاد پرستیوں ہی کو زندگی کا مقصود بنائے رکھو تو تمہیں یہ مفاد حاصل رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص صرف طبعی زندگی کے مفاد اور زیب و زینت چاہتا ہے اس کی کوششوں کے پورے نتائج اسے اسی دنیا میں مل جاتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ لیکن ان لوگوں کا مستقبل حیات آخرت کی خوشگواریوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو کچھ وہ دنیا میں بناتے ہیں وہ آخرت میں سب اکارت چلا جاتا ہے اور ان کا کیا کرایا سب غارت ہو جاتا ہے، ان کے لیے وہاں ایسی تباہی و بربادی ہوگی جو سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قرآن کی صداقت سے سمجھنے کے 3 طریقے ہیں، علم و بصیرت کی روح سے، یا اس کے عملی پروگرام کے نتائج کو دیکھ کر، اور یا تاریخی شہادات سے۔ تم ذرا سوچو کہ کیا وہ شخص جو اس عقل و بصیرت سے کام لے جو اسے اس کے نشوونما دینے والے کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور وہ دیکھے کہ ایک شخص ضابطۂ خداوندی کے مطابق کام کرتا ہے اور اس کے اعمال کے نتائج اس ضابطے کی صداقت کی عملی شہادت بنتے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے یہ نوشتے بھی اس کے سامنے ہوں کہ اس سے قبل مثلا موسیٰ نے بھی اس قسم کے ضابطۂ خداوندی کو اپنا اور اپنی قوم کا رہنما بنایا تھا، تو اس سے انہیں کس قدر زندگی کی فراوانیاں مرحمت ہو گئی تھیں، تو کیا ایسا شخص کبھی اس ضابطے کی صداقت سے انکار کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کے برعکس جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ خواہ کسی پارٹی سے متعلق ہوں، ان کا ٹھکانہ تباہی و بربادی کا جہنم ہے۔ تم ان لوگوں کے انجام و معال کے بارے میں ذرا بھی شک نہ کرو، یہ ایک حقیقت ہے جو خدا کے قانون کے مطابق واقع ہو کر رہے گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے واضح دلائل و براہین کے باوجود اس کا یقین نہیں کرتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن کے احکام ان کی شریعت کے خلاف ہیں اس لیے یہ من جانب اللہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے یہ شریعت خداوندی کہتے ہیں وہ ان کی خود ساختہ شریعت ہے اور اسے یہ منسوب خدا کی طرف کرتے ہیں۔ سو ذرا غور کرو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں وضع کرے اور انہیں دین خداوندی کہہ کر پیش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عدالت خداوندی میں پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے اس کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے فی الواقعہ اپنے رب کے خلاف بہتان باندھا تھا۔ یاد رکھو اس قسم کے ظالم رحمت خداوندی سے یکسر محروم رہ جاتے ہیں۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے خود ساختہ مسلک کو شریعت خداوندی کا نام دے کر لوگوں کو خدا کے سچے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ اس کے صاف اور سیدھے راستے میں خواہ مخواہ پیچ و خم پیدا کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ مستقبل کی زندگی حیات اخروی پر ایمان ہی نہیں رکھتے، مذہب کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ لیکن یہ خدا کے قانون مقافات سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ ہی قانون خداوندی کے سوا ان کا کوئی کارساز ہو سکتا ہے۔ جس قدر ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے اسی نسبت سے ان کی سزا میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے ایسی حالت پیدا کر لی ہے کہ نہ ان میں حق بات کے سننے کی تاب رہی ہے اور نہ ہی یہ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے کسی اور کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی اختراع پردازیاں سب اکارت چلی جائیں گی۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ انہیں اس سے کچھ دنیاوی فائدے ضرور حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ان کا مستقبل بے حد خراب ہوگا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان کے برعکس جو لوگ ضابطۂ خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں کی نشو نما کرتا ہے اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے کام سنوارتا ہے اور اس طرح اپنے نشو نما دینے والے کے قوانین کے سامنے عملاً سر جھکاتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو زندگی کی سدا بہار شادابیوں سے بہریاب ہوں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے سوچتے نہیں کہ زندگی کی صحیح راہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اگر یہ لوگ ان واضح دلائل کے بعد بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان کے سامنے وہ تیسرا طریق لاؤ، یعنی ان سے کہو کہ یہ تاریخ کی شہادات پر غور کریں اور دیکھیں کہ جب اقوام گزشتہ نے اس حقیقت سے انکار کیا تو ان کی اس روش کا نتیجہ کیا برآمد ہوا۔ مثلا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں واضح طور پر بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی اس روش کو چھوڑ کر صرف قوانین خداوندی کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں بہت بڑی تباہی گھیر لے گی۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اس پر اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے جن کے پاس سامان زیست کی فراوانی تھی، یعنی صاحب دولت اور اقتدار طبقہ جس نے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی، کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اس لیے یہ کیسے مان لے کہ تم خدا کے رسول ہو. باقی رہے یہ لوگ جو تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہم میں سے ادنا درجے کے نیچ قوم کے لوگ ہیں، اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے تمہارا مسلک عقل و فکر کی روح سے اختیار نہیں کیا، یوں ہی بلا سوچے سمجھے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں. ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس میں تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی برتری حاصل ہو، لہذا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. اس پر نوح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ علم و بصیرت سے کام لوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے بطور محبت ایک ضابطۂ ہدایت دیا ہو جو سر تا سر رحمت ہے، لیکن تمہیں ان میں سے کوئی بات بھی نظر نہ آئے، اور تم اسے بھی پسند نہ کرو کہ ان حقائق کو تمہیں دکھا اور سمجھا دیا جائے، تو میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان باتوں کو زبردستی تمہارے گلے مڈ دیں، اس لیے کہ ایمان علم و بصیرت کی روح سے بطیب خاطر دل کے فیصلے کا نام ہے، اسے یوں ہی کسی کے گلے مڈھا نہیں جاتا. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. پھر اس پر بھی غور کرو کہ میں جو کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں اس کے معاوضے میں تم سے کسی مال و دولت کا طالب نہیں ہوں، اس لیے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم سے جھوٹ بولوں. میری محنتوں کا معاوضہ میرے خدا کے ذمہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو لوگ اس نظام کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں انہیں اس لیے نکال باہر کروں کہ تم انہیں رذیل سمجھتے ہو اور ان کے ساتھ مل بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اگر میں ایسا کروں تو یہ جب اپنے رب سے ملیں گے تو میرے متعلق کیا کہیں گے، یعنی یہ بات منشاء خداوندی کے سخت خلاف ہوگی. تم انہیں جاہل کہتے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جیسی جاہل قوم کوئی ہے ہی نہیں. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. میں اگر تمہاری خاطر ان لوگوں کو ہنکا کر الگ کر دوں تو تم تو اس سے بے شک خوش ہو جاؤ گے، لیکن ذرا سوچو کہ قانون خداوندی کی روح سے اس جرم کی جو سزا مجھ پر وارد ہوگی اس سے مجھے کون بچا سکے گا؟ وہ کون ہے جو قانون خداوندی کے مقابلے میں میری مدد کر سکے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. باقی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں اور ہم لوگوں کو تم پر کوئی معاشی برتری بھی حاصل نہیں، تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے دولت کے خزانے ہیں؟
اور میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور یہ کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں۔ میں نے یہ کچھ کبھی نہیں کہا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جنہیں تم اپنے معیار کے مطابق ذلیل اور رذیل خیال کرتے ہو، خدا کی نظروں میں بھی ذلیل اور رذیل ہیں، اور انہیں اس کے ہاں سے کوئی خوشگواری اور بہتری کا سامان نہیں مل سکتا، یہ غلط ہے۔ قانون خداوندی کی روح سے معیار عزت و تکریم اور استحقاق خیر و برکت انسان کے ذاتی جوہر ہیں۔ اس کی نگاہ ظاہری پوزیشن پر نہیں بلکہ انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ اگر اس باب میں تم سے متفق ہو جاؤں تو میں بھی ان میں سے ہو جاؤں گا جو خدا کے قائم کردہ معیار سے سرکشی برتتے ہیں۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ان لوگوں کے پاس ان دلائل کا جواب تو کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ اے نوح، تم نے ہم سے مفت کا جھگڑا شروع کر دیا اور اس میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب اس قصے کو ختم کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جس تباہی کی تم بار بار دھمکیاں دیتے ہو اسے لے آؤ۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا کہ اس تباہی کا لانا یا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں، وہ تو خدا کے قانون کے مطابق آئے گی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ آ کر ضرور رہے گی۔ تم قانون خداوندی کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے کہ اس کی روح سے جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ ہو سکے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب خداوندی کا مستوجب بنا لیا تو پھر اگر میں بھی ہزار چاہوں کہ تمہارے چاک داماں کی رفو گری کروں تو ایسا نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت میری غمخواری بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تمہارا آقا اور مالک خدا ہے، میں نہیں، اور تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تمہارے تمام اعمال کے نتائج اس کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوں گے، اس میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ۔ خدا نے کہا کہ اے نوح، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ باتیں از خود وضع کر لی ہیں اور انہیں خدا کی طرف غلط منسوب کرتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے، تم سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی، اور جو جرائم تم کر رہے ہو ان کی پاداش تمہیں اٹھانی پڑے گی، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ تم یہ کہہ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا خود ساختہ ہے، تم یہ دیکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کیسا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اس مقام پر نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر تم بیکار غم نہ کھاؤ۔ تمہاری غم خاریاں اور جاں گدازیاں ان کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب تم ہماری زیر نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو ان سرکشوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا،
اس لیے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی تباہی مسلم ہو چکی ہے، یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ چنانچہ اس نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اس کی قوم کے سردار جب ادھر سے گزرتے اور اسے کشتی بناتے دیکھتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ اس کے جواب میں نوح ان سے کہتا کہ اگر تم ہماری ہنسی اڑانا چاہتے ہو تو اڑا لو، جس طرح تم آج ہماری ہنسی اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی طرح تمہاری حماقتوں پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، تم ان قریب دیکھ لوگے کہ وہ عذاب کس پر آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور وہ وقتی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینے والا ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنا یہ شیوا بنا لیا تھا کہ نوح کی ہر بات کی مخالفت کی جائے اور ہر معاملے میں اس کی ہنسی اڑائی جائے، اس لیے انہوں نے نوح کی کشتی سازی کے معاملے پر بھی سنجیدگی سے غور نہ کیا، ورنہ اگر وہ ذرا عقل و فکر سے کام لیتے اور جس طرح نوح انہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا اس کی بات پر کان دھرتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بہرحال وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے تاکہ جب قانون خداوندی کے مطابق وقت آ گیا تو ارد گرد کی پہاڑیوں سے بارش کا پانی جوش مارتا ہوا وادی میں آنا شروع ہو گیا اور اس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہم نے نوح سے کہا کہ ہر ضرورت کی شے کے دو دو جوڑے اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے لو، بجز اس کے جس کے متعلق پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ اپنی غلط روش کی بنا پر عذاب کا مستحق ہو چکا ہے، یعنی نوح کا بیٹا اور اس کی بیوی، نیز ان لوگوں کو بھی ساتھ لے لو جو ایمان لا چکے ہیں، ان کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ چنانچہ نوح نے ان لوگوں سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ جانا کہاں ہے؟ اس پر نوح نے کہا کہ اس کی بابت مت پوچھو، تم سوار ہونے کی کرو، اس کشتی کو اللہ کے نام پر چلنا ہے اور اسی کے نام سے رکنا ہے، یہ سب کچھ اس کی وحی کے مطابق ہو رہا ہے، البتہ اس کا یقین رکھو کہ اس سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ خدا کا قانون ربوبیت جس کے مطابق یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اپنے اندر سامان حفاظت اور ذرائع پرورش سب رکھتا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ چنانچہ وہ چل پڑے، ان کی کشتی انہیں ایسی تلاطم انگیز موجوں میں بحفاظت لیے جا رہی تھی جو پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھیں۔ کشتی کے روانہ ہونے سے قبل نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوا تھا، الگ رہا تھا، کہ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان انکار کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اس نے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا، ایسا ہی ہوگا تو میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔ اس پر نوح نے کہا کہ بیٹا تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، آج اس طوفان سے جو خدا کے قانون کے مطابق آ رہا ہے کوئی بچانے والا نہیں، اس سے وہی بچ سکے گا جو خدا پر ایمان لا کر اس کی رحمت کے دامن میں پناہ لے لے۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک بلند موج حائل ہو گئی اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی لے اور اے بادلو تم تھم جاؤ، چنانچہ پانی کا چڑھاؤ اتر گیا اور یوں وہ حادثہ ختم ہو گیا اور نوح کی کشتی صحیح و سلامت جودی پر ٹھہر گئی۔ اور جماعت مومنین کو بتا دیا کہ وہ ظالم جو تمہیں اس طرح تنگ کیا کرتے تھے زندگی اور اس کی کامرانیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ جب یوں اطمینان ہو گیا تو نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، میرا بیٹا میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا، اور تیرے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور تیرے اوپر کوئی حاکم بھی نہیں جو تیرے فیصلوں کو بدل دے۔ ان حقائق کے پیش نظر میرے بیٹے کو تو محفوظ رہنا چاہیے تھا، وہ کیوں غرق کر دیا گیا؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اس پر خدا نے کہا کہ اے نوح تو نے اہل کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، وہ بے شک تیرا بیٹا تھا لیکن تیرے اہل میں سے نہیں تھا، تیرے اہل میں سے وہی ہو سکتے ہیں جن کے اعمال صالح ہوں اور اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ اپنے اور بیگانے کا یہ وہ معیار ہے جس کا تجھے علم نہیں تھا، لہذا تجھے اس چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تمہیں ان باتوں کی اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ تمہیں حقائق کا علم ہو جائے۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، میں اگر تجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر لیتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہوتا تو تو جانتا ہے کہ وہ محض ناواقفی کی بنا پر ہوتا ہے، کسی اور خیال سے نہیں ہوتا، اس لیے مجھے توقع ہے کہ ان امور میں تیری شفقت اور رافت میری پوری طرح دیکھ بھال کرتی رہے گی۔ اگر تیری طرف سے مجھے سامان حفاظت اور پرورش نہ ملے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ ہم نے کہا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر پڑو کیونکہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، شاید تمہارے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو زمین اتنے دنوں تک غرقاب رہی ہے اس میں سامان زندگی کہاں سے ملے گا، تو اس بات کی فکر نہ کرو، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سامان رزق بڑی فراوانی سے ملے گا۔ باقی رہی وہ جماعتیں جو تمہارا ساتھ نہیں دیں گی
تو ہمارے قانون طبعی کے مطابق انہیں بھی دنیاوی زندگی میں سامان زیست ملے گا، لیکن ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور آخر الامر دردناک تباہی میں مبتلا ہوں گے۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے رسول، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، غیب کی اس لیے کہ اس سے پہلے تم یا تمہاری قوم ان تفاصیل سے واقف نہیں تھی، اور بتا اس لیے رہے ہیں کہ تاریخ کے ان نوشتوں سے تمہارے دل کو تقویت حاصل ہو کہ ابتداءً کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، آخر الامر کامیابی اسی جماعت کی ہوتی ہے جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرے۔ جب حقیقت یہ ہے تو تم نہایت استقامت سے اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہو، تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میری قوم، تم صرف قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو، اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار نہیں، اس لیے تمہارا الہ بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہو تو وہ تمہارا خود ساختہ من گھڑت مذہب ہے۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اور تمہاری بہبودی کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر و معاوضہ اس خدا کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر تم ذرا بھی عقل و فکر سے کام لو تو یہ بات بآسانی تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جس بات میں ایک شخص کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو وہ اخلاص ہی پر مبنی ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی غلط روش کی وجہ سے آنے والی تباہی سے بچنے کے لیے قوانین خداوندی سے حفاظت طلب کرو اور اپنے تمام باطل عقائد چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ آؤ۔ تم اس کی شان ربوبیت کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح تمہاری خشک زمینوں کو بارش سے سیراب کرتا ہے، جس سے تمہاری قوتیں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے شکر گزاری کا ثبوت دو، نہ یہ کہ الٹا ظلم و ستم پر اتر آؤ اور مجرمین کی طرح اس کے قوانین سے منہ موڑ لو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے ہود سے کہا کہ تم نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جسے ہم واقعی محکم دلیل سمجھیں۔ ہم اپنے معبودوں کو محض تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔
ہمیں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ تم نے جو ہمارے معبودوں کی گستاخی کی ہے تو تم پر ان میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے جو تم اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہو، ورنہ اس سے پہلے تم اچھے بھلے تھے۔ اس کے جواب میں ہود نے صرف اتنا کہا، اور اس قسم کی ذہنیت رکھنے والوں سے اور کہا بھی کیا جاتا کہ میں اس پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ تم غیر اللہ میں سے جس کو اس کا شریک قرار دیتے ہو میں ان سے یکسر بیزار ہوں۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ تم جو کچھ میرے خلاف کرنا چاہتے ہو سب کے سب مل کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، اس کے بعد دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ خدا کے قانون مکافات عمل پر ہے جو بڑا ہی محکم گیر اور قابل اعتماد ہے، اس خدا کا قانون جو میرا اور تمہارا سب کا نشو نما دینے والا ہے۔ تم تو ایک طرف رہے، کائنات میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جو اس کے قانون مکافات کی گرفت سے باہر ہو۔ میرا خدا حق و عدل کی سیدھی اور توازن بدوش راہ پر ہے، لہذا تم بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی راہ پر چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم اس راہ سے روگردانی کرو گے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی، میرے ذمے فقط اتنا تھا کہ میں تم تک خدا کا پیغام پہنچا دوں، سو وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب تم دیکھ لو گے کہ خدا کا قانون مکافات تمہیں کس طرح تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آتا ہے۔ تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز کا نگران حال ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ چنانچہ جب اس قوم کی غلط روش کے نتائج برآمد ہونے کا وقت آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو جو خدا پر ایمان لائے تھے اپنی مرحمت سے اس سخت عذاب سے محفوظ رکھا جس میں وہ قوم مبتلا ہونے والی تھی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ ہے سرگزشت قوم عاد کی جس نے اپنے پروردگار کے قوانین سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی دعوت سے سرکشی برتی اور اپنے ان سرکش اور مستبد حکام کی اطاعت کرتے رہے جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتے تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ حال اور مستقبل دونوں کی زندگی میں نوازشات خداوندی سے محروم رہ گئے۔ یاد رکھو یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے نشو نما دینے والے کے قوانین سے انکار کیا تھا۔ دیکھو قوم عاد کس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اسی طرح قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو رسول بنا کر بھیجا. اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم صرف قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی صاحب اقتدار نہیں. اس نے تمہیں اس ملک میں اٹھا کھڑا کیا اور اچھی طرح آباد کیا. تمہیں چاہیے کہ تمہاری غلط روش کی بنا پر جو تباہی تم پر آنے والی ہے اس سے بچنے کے لیے خدا کے قوانین سے حفاظت طلب کرو. ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف رجوع کرو اور یوں اس کے رحمت کے سائے تلے آ جاؤ. یاد رکھو وہ تم سے دور نہیں، قریب ہے اور تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا کہ اے صالح، تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم اپنے بزرگوں کے سچے جانشین بنو گے، ہمارے معبودوں کا بول بالا کرو گے، اپنی قابلیت سے اس مذہب کو دور دور تک پھیلاؤ گے. لیکن تم نے اب ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے ہماری تمام امیدیں خاک میں مل گئیں. تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تم ہم سے کیا کہہ رہے ہو. تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم انہیں اپنا معبود ماننا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں. جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو اس کی صداقت میں بڑا ہی شک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. اس پر صالح نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ خدا نے مجھے وہی جیسی نعمت کبریٰ سے نوازا ہے اور اس کی بنا پر میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی دینے والی روشن قندیل لیے کھڑا ہوں. اگر اس کے باوجود میں اس کے احکام سے سرکشی اختیار کروں تو مجھے اس کے قانون مکافات کی گرفت سے کون بچا لے گا؟ تم جو کچھ مجھ سے چاہتے ہو اس سے تم میرے بھلے کی بات نہیں کرتے بلکہ سراسر تباہی کی طرف لے جاتے ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. تم نے اس سامان رزق پر جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اور جو تمام نوع انسان کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے حد بندیاں عائد کر رکھی ہیں. تم غریبوں اور کمزوروں کے جانوروں تک کو نہ کھلی زمین میں چرنے دیتے ہو نہ چشموں سے پانی پینے دیتے ہو. تم نے ان سب کو اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. دیکھو یہ ایک اونٹنی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں. میں اس اللہ کی اونٹنی کو اللہ کی زمین میں کھلے چھوڑتا ہوں تاکہ یہ اس میں چرے پھرے اور اپنی باری پر پانی پیے. اگر تم نے اسے اس طرح چرنے دیا تو یہ اس امر کی نشانی ہوگی کہ تم اپنی موجودہ روش سے باز آ جانے کا ارادہ رکھتے ہو. لیکن اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑنے والے نہیں. اس کے بعد تم پر تباہی کا وہ عذاب آ جائے گا جس کے ظہور کا وقت کچھ دور نہیں. میری آنکھیں اسے بہت قریب دیکھ رہی ہیں. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک اور بس لو، اس کے بعد تم پر تباہی آ جائے گی.
یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ چونکہ وہ صالح کی کسی بات کو سچا نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے بھی دھمکی ہی سمجھا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ چنانچہ جب ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ان ساتھیوں کو جو صاحب ایمان تھے اپنی رحمت سے اس رسوا کن عذاب سے بچا لیا۔ یقیناً تیرے خدا کا قانون بڑا ہی طاقتور اور غالب رہنے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ان سرکش لوگوں کو ایک زور کی کڑک اور زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اور وہ گھر اس طرح ویران ہو گئے گویا یہ لوگ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو سمود نے قوانین خداوندی سے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور اسی طرح قوم لوط کی تباہی ہوئی۔ ان کا قصہ یوں ہے کہ خدا نے اپنے فرستادگان ابراہیم کی طرف بھیجے جنہوں نے اسے خوشخبری دی جس کا ذکر آگے چل کر آتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلامتی کی دعا دی جس کے جواب میں ابراہیم نے بھی ویسی ہی دعا دی، اور اس کے بعد بلا توقف ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا کہ مہمانوں کی تواضع کی جائے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس سے وہ ان کی طرف سے بدگمان سا ہوا اور دل میں خطرہ محسوس کیا، کیونکہ اس ملک کا دستور تھا کہ جو کسی کے ہاں برے ارادے سے آئے وہ اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جب انہوں نے ابراہیم کے ان وساوس کو محسوس کیا تو اس سے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی تباہی سے پہلے اتمام حجت ہو جائے، جس طرح سمود کی تباہی سے پہلے ناقہ صالح کے ذریعے اتمام حجت ہوا تھا۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اسے یہ سن کر اطمینان ہوا اور وہ جی میں خوش ہوئی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ عین اس وقت ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور یہ بھی کہ اسحاق کے بعد ان کے ہاں ان کا پوتا یعقوب پیدا ہوگا، اور اس طرح اس سرزمین پر قوم لوط کی تباہی کے بعد ان کی نسل پھیل جائے گی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اس پر ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑی تعجب انگیز اور میرے لیے محجوب کن بات ہے کہ میرے ہاں اس عمر میں جبکہ میں اس قدر سن رسیدہ ہو چکی ہوں اولاد ہوگی، اور یہ میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں اولاد کا ہونا حیرت انگیز سی بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے کاموں پر تعجب کیوں کرتی ہو؟ اے اہل خانہ، یہ تو تمہارے لیے خدا کی رحمت اور برکت کی خوشخبریاں ہیں۔ اس کی رحمتوں ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر سزاوار حمد و ستائش اور کس قدر فراوانیاں عطا کرنے والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب ابراہیم کے دل سے ان کی طرف سے پیدا شدہ گھبراہٹ دور ہو گئی اور بیٹے کی خوشخبری سے اور بھی اطمینان حاصل ہوا تو قوم لوط کے متعلق ان سے سوال و جواب کرنے لگا کہ انہیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابراہیم بڑا متحمل مزاج تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی بات پر یوں ہی بھڑک نہیں اٹھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سینے میں بڑا درد مند دل رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی مصیبت کو بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قوم لوط کی تباہی کی خبر کو اس نے اس طرح محسوس کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر معاملے کے فیصلے کے لیے ہماری طرف رجوع کرتا تھا، اس لیے اس کی رقیق القلبی اتباع قوانین پر غالب نہیں آتی تھی۔ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم تو اس بات کا خیال چھوڑ دے کہ وہ قوم تباہی سے بچ جائے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے قانون کے مطابق اس قوم کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اب ان پر وہ تباہی آنے والی ہے جو پلٹ نہیں سکتی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ چنانچہ جب ہمارے فرستادگان ابراہیم سے رخصت ہو کر لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور اپنی بے بسی کے احساس سے دل میں کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کے لوگ نووارد اجنبیوں سے کس قسم کا سلوک کیا کرتے ہیں، اور چونکہ یہ نووارد آ کر ٹھہرے بھی لوط کے پاس تھے اس لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر بدمستی میں دوڑتے ہوئے آئے، وہ پہلے ہی سے اس روش بد کے خوگر تھے۔ لوط نے انہیں الگ لے جا کر کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری بیویاں جو میرے لیے بمنزلہ میری بیٹیوں کے ہیں تمہارے لیے جائز اور مناسب ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا بڑی پاکیزہ روش ہے۔ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو شرافت سے کام لے اور عقل و ہوش کو ہاتھ سے نہ جانے دے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ ہمیں عورتوں سے جنہیں تو اپنی بیٹیاں کہتا ہے کچھ دلچسپی نہیں، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ قال لو أن
لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لوط نے کہا کہ اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی خود طاقت ہوتی یا کوئی قوی سہارا ہوتا جس کی مدد سے میں تمہیں ان حرکات سے روک سکتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لوط کے مہمانوں نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں اور اتمام حجت کے لیے ان کی طرف آئے ہیں۔ یہ لوگ تجھ پر قابو نہیں پا سکیں گے، تو ان کی دست درازیوں سے محفوظ رہے گا۔ یوں کرو کہ جب رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے تو اپنے رفقا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور اس سرزمین سے یوں دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو کہ پھر اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھو۔ تمہارے سب رفیق تمہارے ساتھ چلے جائیں گے لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے وہی کچھ پیش آئے گا جو دوسروں کو پیش آنے والا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور صبح ہونے میں کچھ دیر نہیں۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود چنانچہ جب اس تباہی کا وقت آ گیا تو اس بستی کی تمام بلند عمارتیں نیچے گر کر پستیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آتش فشاں پہاڑ کے ایک جھٹکے نے اسے تہو بالا کر دیا اور اس کے بڑے بڑے کھینگر ان پر بارش کی طرح برسنے لگے، پیہم اور مسلسل بارش کی طرح۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وہ پتھر خدا کے ہاں سے موت کا پیغام بن کر ان پر نازل ہونے شروع ہو گئے، اس لیے کہ قانون مکافات کی روح سے تباہی کا عذاب ظالمین سے کچھ دور نہیں ہوتا کہ اسے وہاں تک پہنچنے میں دیر لگے اور وہ اتنے میں اپنی حفاظت کا سامان کر لیں۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط اور اسی طرح ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی بند شعیب کو بھیجا، اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم صرف خدا کی محکومیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تو تم بڑے خوشحال ہو لیکن تم نے اپنے معاشرے میں سخت معاشی ناہمواریاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اس حالت کو بدلو اور اپنے ناپ تول کے پیمانوں کو پورا رکھو، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تم پر ایسی تباہی آ جائے گی جو تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے میری قوم کے لوگو، اپنے معاشی نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھو اور کسی کے حق میں کمی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو ملک میں سخت ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی اور معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا۔ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ یاد رکھو جو کچھ تم اس طرح فریب کاری اور سلب و نہب سے جمع کر لیتے ہو،
اگرچہ وہ بظاہر بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے قطعاً نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ ثبات و دوام صرف ان مفادات کے لیے ہے جو قانون خداوندی کے مطابق حاصل کیے جائیں، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ ثبات و دوام اسے حاصل ہو سکتا ہے جو نوع انسان کے لیے منفعت بخش ہو، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت آ سکتی ہے جب تم خدا کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرو۔ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے تو اسے تم سے جبراً نہیں منوایا جا سکتا، اس لیے کہ میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تم جو کچھ کہتے تھے اس سے ہم نے سمجھا تھا کہ تم صرف پوجا پاٹ کا کوئی اپنا طریق لے کر آئے ہو، اس لیے ہم نے اس سے کچھ تعارف نہیں کیا تھا۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر پوجا پاٹ کرتے رہیں گے، تم اپنے طریق پر کرتے رہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف پوجا پاٹ کا نہیں، تیری صلات صرف پرستش نہیں، یہ تو ہماری روزمرہ کی عملی زندگی کے ان شعبوں میں بھی دخیل ہو رہی ہے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تیری صلات تجھ سے یہ کہتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ نہ ہم جس طرح ہمارا جی چاہے دولت حاصل کریں اور نہ ہی جس طرح جی چاہے اسے خرچ کریں؟ خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد جن سے یہ موجودہ نظام منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے سب ظالم اور جاہل تھے، اور عقل و فہم، تحمل اور بردباری، غریبوں کی ہمدردی اور غمخواری سب تمہارے حصے میں آ گئی ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، ذرا اس پر غور کرو کہ میرے پروردگار نے عقل و بصیرت کے نمایاں راستے میرے سامنے کشادہ کر دیے ہوں، اور لوٹ کھسوٹ، بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل کردہ روزی کے بجائے مجھے نہایت عمدہ، خوشگوار اور حلال و طیب روزی عطا کی ہو، تو میں اس کے بعد بھی تمہیں صحیح راستے کی طرف آنے کی دعوت نہ دوں؟ نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں انہیں خود اختیار کر لوں۔ میں جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں خود اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میں تو اس کا تہیہ کر چکا ہوں کہ جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں تمہارے غلط نظام معاشرہ کی اصلاح کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جن اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے وہ سر دست مجھے میسر نہیں، لیکن مجھے وہ تمام اسباب قانون خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے قانون کی محکمیت پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اور سفر حیات میں میرا ہر قدم اسی سرچشمہ خیر و خوبی کی طرف اٹھتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، دیکھنا میری مخالفت میں تم کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا بھی وہی حشر ہو جائے جو نوح، ہود یا صالح کی قوم کا ہوا تھا، یا قوم لوط کا حال جس سے تم اچھی طرح باخبر ہو، کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں، نہ ہی ان کی تباہ شدہ بستیاں تم سے کچھ زیادہ دور واقع ہوئی ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنی موجودہ غلط روش کے تباہ کن نتائج سے اس طرح بچ سکتے ہو کہ تم اس راستے کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی طرف آ جاؤ،
اور سلب و نہد کے موجودہ نظام کی جگہ خدا کا نظام ربوبیت قائم کر کے اس سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کرو۔ وہ نظام خداوندی نہایت شفقت آمیز انداز سے سامان مرحمت عطا کرتا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس میں سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس لیے انہیں ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ تم کوئی ایسے صاحب قوت و اقتدار بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم تمہاری باتوں کو مجبوراً مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں محض تمہاری برادری کا لحاظ ہے، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تم ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا کہ اچھا، تمہیں خدا کے قانون مکافات کا کوئی ڈر نہیں، ڈر ہے تو میری برادری کا ہے۔ میں اب سمجھا کہ تم جو خدا کا نام لیتے رہتے ہو وہ محض برائے وزن بیت ہے، تم نے اسے بطور ایکسٹرا اپنے ساتھ رکھ چھوڑا ہے کہ جب اور کوئی ذریعہ باقی نہ رہے تو اس سے کام لے لیا جائے، ورنہ مدد اور سہارے کے لیے تمہاری نگاہیں اور ہی طرف اٹھتی ہیں۔ حالانکہ اگر تم آنکھیں رکھتے تو تمہیں نظر آ جاتا کہ خدا کا قانون مکافات تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ بہرحال میں نے سمجھ لیا ہے کہ وعظ و نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ اور مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ نتائج بہت جلد بتا دیں گے کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کن تباہی کا عذاب آتا ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ چنانچہ جب ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو ہم نے شعیب اور اس کے رفقا کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے مطابق بچا لیا، اور جن لوگوں نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی انہیں زلزلے کے سخت عذاب نے گھیر لیا، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ کہ گھر اس طرح ویران ہو چکے تھے گویا ان میں کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا۔ دیکھو اہل مدین بھی اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ گئے جس طرح ان سے پہلے قوم سمود محروم رہ گئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنے قوانین اور واضح سند اتھارٹی دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی اور فرعون کا حکم مانتے رہے، حالانکہ فرعون کے احکام یکسر استبداد پر مبنی تھے اور انہیں عقل و بصیرت سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں،
جب بنی اسرائیل تمہارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ فرعون ان کی مخالفت میں اپنی قوم کو لے کر نکلے گا اور خود ان کی قیادت کرے گا اور اس طرح انہیں تباہی اور بربادی کے گھاٹ پر لے جائے گا اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہوگا جس پر یہ لوگ پہنچیں گے۔ یہی حالت ان کی آخرت کی زندگی میں بھی ہوگی جہاں یہ فرعون اپنی قوم کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ قوم اس دنیا میں بھی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو گئی اور مستقبل کی زندگی کی شادابیوں سے بھی۔ یہ ایک ایسا ناخوشگوار صلہ ہے جو کسی کو اس کی جد و جہد کا ملے، لیکن جب جد و جہد ہی غلط ہو تو اس کا صلہ کس طرح خوشگوار مل جائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ اقوام گزشتہ میں سے چند ایک کی سرگزشت ہے جسے ہم تم سے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ آبادیاں تو ابھی تک موجود ہیں اور باقی اجڑ چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ تم نے ان کے حالات سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے ان پر کس قسم کی زیادتی نہیں کی، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر زیادتی کی۔ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر غیر خداوندی قوتوں کی اطاعت اختیار کر لی، تو جب ان کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت آ گیا تو وہ جن غیر خداوندی قوتوں کے احکام کی اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھے بیٹھے تھے، وہ ان کے کسی کام بھی نہ آ سکی۔ ان کی اطاعت اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکی کہ الٹا ان کی تباہی کا موجب بن جائے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ لہذا تاریخ کے ان نوشتوں سے تم اس محکم اصول کو یاد رکھو کہ جب بھی کوئی قوم ظلم و سرکشی پر اتر آئے تو خدا کے قانون مکافات کی گرفت اسے پکڑ لیتی ہے، اور یہ گرفت بڑی سخت اور علم انگیز ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ اقوام گزشتہ کی ان داستانوں میں اور قانون مکافات کے اس غیر متبدل اصول میں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس قوم کے لیے واضح دلائل ہیں جو مستقبل کی تباہ کاریوں اور بربادیوں کے احساس سے خائف رہتی ہے اور اس سے بچنا چاہتی ہے۔ اسی محکم قانون کے مطابق اس قوم کا بھی حشر ہوگا جو اے رسول تیری دعوت کی اس طرح مخالفت کر رہی ہے۔ ان کی اس روش کے نتائج اس دن سامنے آئیں گے جب دونوں فریق ایک میدان میں ایک دوسرے کے مقابل جمع ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اعمال کے نتائج مشہود طور پر سامنے آ جائیں گے، یعنی اس انداز سے جسے سب محسوس طور پر دیکھ لیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ہم اپنے قانون مہلت کے مطابق اس دن کو ایک مدت معینہ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، لیکن یہ آ کر ضرور رہے گا۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اس وقت سب فیصلے قانون خداوندی کے مطابق ہوں گے اور کوئی شخص اس کے خلاف بات تک نہیں کر سکے گا۔ آج کی طرح نہیں کہ جس نے کچھ قوت فراہم کر لی اس کی بات قانون بن گئی۔ اس وقت دونوں گروہ نکھر کر الگ ہو جائیں گے، ایک وہ جو زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے محروم رہ جائیں گے، یہ بڑے ہی بدقسمت ہوں گے، دوسرے وہ جو ان خوشگواریوں سے بہریاب ہوں گے، یہ بڑے خوش وقت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. زندگی کی شادابیوں سے محروم رہ جانے والوں کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جائیں گی کہ وہ عمل تھے ہی ایسے نتائج پیدا کرنے والے، اور ان کے لیے عمر بھر کا چیخنا چلانا اور واویلا کرنا ہوگا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. یہ وہ قومیں ہیں جن میں دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، اس لیے ان پر ہمیشہ کے لیے تباہی مسلط ہو جاتی ہے. یہ قوانین تیرے پروردگار نے کائنات کے کلی پروگرام کو سامنے رکھ کر اپنے اختیار و ارادے سے بنائے ہیں، اس لیے نہ ان میں کوئی دخل دے سکتا ہے نہ ان پر معترض ہو سکتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ان کے برعکس خوش بخت قوم زندگی کی خوشگواریوں سے شادکام ہوگی اور ان خوشگواریوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. یہی تقسیم اس زندگی کے بعد بھی قائم رہے گی. بدبخت جہنم میں ہوں گے اور خوش بخت جنت میں. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. سو یہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے انجام کے متعلق تم اپنے دل میں ذرا سا شبہ پیدا نہ ہونے دو. یہ انہی قوتوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کی اطاعت ان کے وہ آبا و اجداد کرتے تھے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. سو جس قسم کا انجام ان کا ہوا اسی قسم کا ان کا ہوگا. ہمارا قانون مکافات ہر عمل کا بدلہ بلا کم و کاس پورا پورا دے دیا کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا، لیکن اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا. یہی وہ ان کا خود پیدا کردہ اختلاف ہے جس کی بنا پر یہ یہود تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. اگر تمہارے پروردگار کے قانون مکافات میں مہلت اور تدریج کی گنجائش نہ رکھی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. یہ لوگ اسی مہلت کی وجہ سے اس قانون کی نتیجہ خیزی کے متعلق شبہ میں پڑ گئے اور ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تیرے پروردگار کا قانون مکافات ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہتا ہے، وہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لہذا تم ان کے متعلق کوئی تشویش نہ کرو. تم اور تمہارے ساتھ وہ لوگ جو اپنی غلط روش کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور یوں تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، سب کے سب اس توازن بدوش انقلاب کی راہ پر ثابت قدم رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر سن لو کہ اس میں توازن اور اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ رکھو اور حدود سے تجاوز نہ کرو. خدا کا قانون مکافات تمہارے اعمال پر بھی کڑی نگاہ رکھتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. یہ لوگ تم سے مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ کچھ تم پیچھے ہٹو، کچھ یہ آگے بڑھیں اور اس طرح مصالحت کر لی جائے، لیکن تم ہرگز ایسا نہ کرنا. اور یہ لوگ جو قانون خداوندی سے سرکشی برت رہے ہیں ان کی طرف بالکل نہ جھکنا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی تباہی کی آگ سے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اس تباہی سے بچانے والا صرف خدا کا قانون ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں. اگر اس کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کہیں پناہ نہیں مل سکتی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تم اجتماعات صلاۃ کا نہایت پابندی سے اہتمام کرتے رہو. صبح شام رات گئے، اس سے معاشرے کی تشکیل صحیح متوازن خطوط پر ہو جائے گی اور وہ ہمواریاں پیدا ہو جائیں گی جو تمام سابقہ ناہمواریوں کو دور کر دیں گی. یاد رکھو، ناہمواریاں دور کرنے کا طریق ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کر دی جائیں. تقریبی کارروائیوں کے نقصان رساں اثرات مٹتے ہی تعمیری کاموں سے ہیں. یہ ہر اس قوم کے لیے محکم اصول حیات ہے جو قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس پروگرام پر نہایت استقامت سے کاربند رہا جائے، کیونکہ اس کے نتائج ایک وقت کے بعد جا کر برآمد ہوں گے. یہ استقامت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ تمہارا اس حقیقت پر ایمان محکم ہو کہ جو قوم خدا کے تجویز کردہ پروگرام پر حسن کارانہ انداز سے عمل پیرا ہو، اس کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. اس کے نتائج مرتب ہونے میں وقت تو لگتا ہے، لیکن اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا سکتی. یہ اس حقیقت پر یقین ہی ہے جو اس صبر آزما مرحلے میں کسی کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. ان تمام تفاصیل کے بعد جو اوپر دی گئی ہیں تم دیکھو کہ اقوام گزشتہ کے احوال و قواعد سے تم کس نتیجے پر پہنچتے ہو. اسی نتیجے پر کہ جن لوگوں کو ہم تباہی سے بچا لیتے تھے ان میں سے بھی بعض میں صرف معدود چند ایسے رہ جاتے تھے جو اپنے مفاد کو قانون خداوندی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو ملک میں ناہمواریاں پیدا کرنے سے روکتے. ورنہ باقیوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ قوانین خداوندی سے سرکشی برت کر اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے رہتے اور دوسروں کا سب کچھ لوٹ کھسوٹ کر لے جاتے تاکہ ان کی آسودگیوں اور تن آسانیوں میں فرق نہ آنے پائے، خواہ باقی انسانوں پر کچھ ہی کیوں نہ گزرے. یہ تھے ان کے جرائم جن کی وجہ سے ان پر تباہی آتی تھی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یاد رکھو، خدا نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ ہی وہ ایسا کرتا ہے کہ کسی بستی کو یوں ہی اندھا دھند ظلم و زیادتی سے تباہ کر دے، درا حال یہ کہ اس کے رہنے والے اپنے اور دوسرے لوگوں کے حالات کو سنوارنے والے ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اس سے شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ خدا نے ایسا سلسلہ کیوں رکھا ہے کہ لوگ حق و صداقت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح باہمی کشمکش پیدا ہوتی رہتی ہے. اس نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ سب انسان ایک ہی راستے پر چلتے. سو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، خدا کے لیے یہ قطعاً مشکل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو بھی کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح بلا اختیار و ارادہ پیدا کر دیتا اور اس طرح وہ سب مجبوراً ایک ہی راہ پر چلے جاتے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے انسانوں کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ باہم دیگر اختلاف کرتے ہیں.
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ان اختلافات سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ لوگ قوانین خداوندی کا اتباع کریں. ایک صاحب اقتدار ہستی کے قانون کا اتباع کرنے سے اختلافات خود بخود مٹ جاتے ہیں. یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا قانون بھی عطا کر دیا ہے. انسان کو اس انداز سے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے قانون خداوندی کے اتباع سے اپنے اختلافات مٹا کر ایک امت بن کر رہے. ایسا بالآخر ہو کر رہے گا. لیکن اس دوران میں جو لوگ علم و بصیرت سے کام لینے کے بجائے اپنے جذبات کے پیچھے لگے رہیں گے وہ تباہیوں اور بربادیوں کے جہنم میں جائیں گے. خواہ وہ شہروں کی مہذب آبادی سے متعلق ہوں یا بدوی اور صحرائی زندگی بسر کرتے ہوں. یہ ہمارا اٹل قانون ہے اور تاریخ کے نوشتے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کس طرح صحیح ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے رسول، ہم تمہیں اقوام صادقہ اور انبیاء گزشتہ کی یہ داستانیں اس لیے سناتے رہتے ہیں کہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو. اس قرآن میں ہم نے تمام حقائق واضح انداز میں بیان کر دیے ہیں. یہ حقائق اور اس کی اخلاقی قدریں جماعت مومنین کو اس حقیقت کی یاد دلاتی ہیں کہ ان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے اور وہ کس طرح سے حاصل ہوگا. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اے رسول، ان دلائل و براہین اور تاریخی شواہد کی روشنی میں تم بھی اپنے مخالفین سے کہہ دو جس طرح انبیاء سابقہ نے کہا تھا کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اس کے بعد تم بھی نتائج کا انتظار کرو، ہم بھی نتائج کا انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تمہارا یہ چیلنج اس خدا کے اٹل قانون پر مبنی ہے جس کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی ہر شے مصروف عمل ہے اور تمام معاملات کا فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ اس کے جس پروگرام کی تکمیل کے لیے تم اٹھے ہو وہ کامیاب نہ ہو. بس تم اس کے قوانین کی کامل اطاعت کرتے رہو اور ان کی نتیجہ خیزی پر پورا پورا بھروسہ کرو. یاد رکھو تمہارا پروردگار کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ مرتب ہونے سے رہ جائے.